یہودیت کی بات کریں تو دنیا کے قدیم ترین ادیان مطلب جو دین ہے ان میں سے ایک ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں منتخب اور معزز قوم قرار دیا تھا۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کئی پیغمبر بھیجے جن کی تعداد 48 تک بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار معاف کیا، حتیٰ کہ جب فرعون کا ظلم اپنی پیک کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ صحرائے سینا میں 40 سال کے بھٹکنے کے دوران ان پر بادلوں کا سایہ رہا جو انہیں سورج کی تپش سے بچاتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم ہدایت پر قائم نہ رہی اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ناراضگی کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ یہودی مذہب میں عبادت کا ایک خاص نظام اس کے اندر موجود ہے۔ ان کے ہاں دن میں 3 مرتبہ عبادت کی جاتی ہے، ہمارے ہاں 5 مرتبہ کی جاتی ہے، یہودیوں کے ہاں 3 مرتبہ، صبح، دوپہر اور شام۔ ان میں صبح کی عبادت کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ ان کی سب سے پہلی اور لمبی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں مختلف حصے شامل کیے ہیں جن میں تورات اور زبور کی تلاوت، دینی تفاسیر اور شمع کی دعائیں شامل ہیں۔ شمع وہ دعا ہے جس میں پوری قوم سے توحید کی گواہی لی جاتی ہے، اس کے بعد امیدہ اور مسیحا کی آمد کی دعائیں کی جاتی ہیں، جیسے دجال کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور آخر میں بنی اسرائیل کی رسپانسبلٹیز کو دہرایا جاتا ہے۔ اور یہ عبادات انڈیویجولی طور پر بھی ادا کی جاتی ہیں اور کولیکٹیولی جماعت کے ساتھ بھی۔ عبادت گاہوں میں ایک مخصوص مقام بلند ہوتا ہے جہاں سے ایک شخص عبادت کا آغاز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ایک خاص آلہ بجایا جاتا ہے جس کی آواز سن کر لوگ عبادت گاہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے طریقے پر مشورے طلب کیے تو بعض صحابہ نے یہودی طریقہ تجویز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ یہودی مذہب کی بات کی جائے اس میں روزوں کا بھی کانسیپٹ ہے۔ ان کے 2 بنیادی روزے یوم کفارہ اور تشا باؤ کے بھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ان کا دورانیہ تقریباً 25 گھنٹے ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر نیکسٹ دن رات کے اندھیرے تک۔ ان روزوں کے دوران نہ صرف کھانے پینے سے اوائڈ کیا جاتا ہے بلکہ دیگر کئی چیزوں جیسے غسل، چمڑے کے جوتے، خوشبو اور ازدواجی تعلقات سے بھی منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے 4 اور روزے بھی ہیں جو سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک تقریباً ہوتے ہیں، اور بعض یہودی اپنی شادی کے دن یعنی کہ سہاگ رات کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کے رشتے میں برکت آئے، اور کچھ متقی یہودی ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیر کے دن کوہ طور پر تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں بھی خوشی اور فصل کی کٹائی کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک معروف تہوار جو ہے پورم بھی کہلاتا ہے جو ان کی تاریخ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہودی عبادات اور عقائد نہ صرف ان کی روحانی زندگی کا حصہ ہیں بلکہ ان کی ثقافت اور روزمرہ کی زندگی میں بھی گہرے طور پر اس پہ اثرات شامل ہیں۔ صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے۔ لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ۔ ٹرمپٹ اس کو کہا جاتا ہے نا، ٹرمپٹ، بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی بجاتے چرچ بیل لوگ کو بلانے کے لیے۔ کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے۔ اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز، اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے۔ کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے۔ آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے، آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے۔
رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی اذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ اذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو اذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے. سب اذان نہیں، اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے اذان دینی چاہیے. کیونکہ اذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف اذان کے وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ اذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی اذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح اذان دینا چاہیے. کہ اذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں.